تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حباب کی بات مانیں اور جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں چلیں۔ اگر آپ کہیں کہ تمام انصاری پہاڑ سے نیچے کود جائیں تو ہم سارے کود جائیں گے، انصار کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ کہ علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ منبر پہ پوچھا کہ اس امت کا سب سے بہادر ترین شخص کون ہے؟ تو جو نیچے بیٹھنے والوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے پیارے بھائی دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو بھی ثابت کیا اور باطل کو بھی ثابت کیا کہ اللہ حق کے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ ہے۔ 12 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے بدر کی طرف، اور 2 صحابہ کے پاس گھوڑا، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود، اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں۔ 70 اونٹ جن کے اوپر صحابہ باری باری سواری کرتے تھے، اور کچھ اوزار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو موجود ہے بس وہی نکلیں، دوسروں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ جا کے ابو سفیان کے لشکر کو لوٹیں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچے بدر کے قریب تو ابو سفیان آگے نکل چکا تھا، شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو وہ مکہ کی طرف نکل گیا، اور ابو سفیان نے اپنا ایک بندہ بھیجا ابو جہل کی طرف کہ مدینہ والے ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے آ جائیں۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر لڑائی کے لیے آ گیا، اور ان کے پاس 200 کے قریب گھوڑے تھے اور اونٹ کافی زیادہ تھے، تلواریں تھیں اور نیزے تھے۔ صحابہ کے پاس چند تلواریں، چند نیزے اور لڑائی کے چند ہی سامان تھا، اور یہ بھرے پڑے، لیکن صحابہ کے ساتھ اور اللہ تھے، اور ان کے ساتھ شیطان تھا۔ تو جب آپ بدر پہ پہنچے تو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ تو حباب بن منذر ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو حباب بن منذر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آگے چلیں، وہاں قریب ایک کنواں ہے، وہاں پہ چلیں گے جس میں پانی پینے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حباب کی بات مانیں اور جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، جب وہاں پہنچے تو کچھ صحابہ کے دل میں بات آئی کہ ہم تو ابو سفیان کے لشکر کے لیے آئے تھے، یہاں ابو جہل کا لشکر آ گیا، اب ہمارے پاس لڑائی کا سامان نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا اذ اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ان کے دل میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کو بیان کیا۔ یہ نہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن ساز و سامان نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے دل میں بات آئی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ مشورہ کیا تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ پھر تیسری دفعہ مشورہ کیا تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون ولکن نقول اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون نقاتل بین یدیک ومن خلفک وعن یمینک وعن شمالک حتی نقتل جمیعا۔ اے اللہ کے رسول ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا علیہ السلام کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے جا کے قتال کریں، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔
بلکہ ہم کہتے ہیں آپ چلیں، آپ کا رب چلے، ہم آپ کے ساتھ ہو کے قتال کریں گے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کی دائیں طرف سے حفاظت کریں گے، بائیں طرف سے حفاظت کریں گے، چاروں طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ ہم سارے مر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ آپ نے پھر مشورہ کیا تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لعلک ایانا ترید، اے اللہ کے رسول لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انصار والوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مدینہ کے باؤنڈری کے اندر کریں گے، حدود کے اندر کریں گے، باہر نہیں کریں گے۔ تو بدر تو 160 کلومیٹر دور ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے مانا کہ اللہ ہے اور اوپر سے وحی اترتی ہے، تو یا رسول اللہ سل من شئت واقطع حبال من شئت سالم من شئت وعادی من شئت وخذ من اموالنا ما شئت۔ اے اللہ کے رسول آپ جس سے ساتھ چاہیں صلہ رحمی کریں اور جس کے ساتھ چاہیں تعلق توڑیں، جس کے ساتھ چاہیں دشمنی کریں اور جس کے ساتھ چاہیں صلح کر لیں، اور جو ہمارا مال چاہیے سب لے لیں۔ اللہ کی قسم جو آپ ہمارا مال لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ اور یا رسول اللہ اگر آپ کہیں نکلیں اور سامنے سمندر آ جائے، آپ سمندر میں چلے جائیں گے، آپ سمندر میں چلے جائیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتریں گے اور انصار کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر آپ کہیں کہ تمام انصاری پہاڑ سے نیچے کود جائیں تو ہم سارے کود جائیں گے، انصار کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر آپ کہیں کہ برقِ غیماد چلو یمن میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی، سعد بن معاذ کہنے لگے میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی، لیکن اگر آپ کہیں تو ہم سارے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے، انتہائی خوش ہوئے۔ تو پھر سعد بن معاذ نے خود ہی رائے دی یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک جھونپڑا بناتے ہیں جہاں پہ آپ رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے تھکے ہوئے تھے، ہم سارے ہی سو گئے، صرف ایک شخص جو ساری رات عبادت کرتا رہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درمیان میں ایک بات یاد آئے گی کہ علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ منبر پہ پوچھا کہ اس امت کا سب سے بہادر ترین شخص کون ہے؟ تو جو نیچے بیٹھنے والوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی ہیں، آپ تو اللہ کے شیر ہیں، آپ تو حیدر ہیں۔ تو علی بن ابی طالب کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جب غزوہ بدر تھا سارے ڈرے ہوئے تھے اور وہ اکیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھونپڑی تھی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عریش بنایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے تھے اور ابو بکر ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہتے تو آپ کی چادر نیچے گر جاتی، ابو بکر اٹھتے اور چادر اوپر رکھتے اور کہتے یا رسول اللہ اپنے اوپر رحم کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے اور فرما رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد بعد، اے اللہ اگر یہ جماعت فوت ہو گئی، اور ایک جگہ ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر آپ نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا فلن تعبد بعد، اس کے بعد آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے، آخر صبح جبریل علیہ السلام پہنچ گئے اور اللہ کو اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرے نبی رونے کی بات نہیں ہے، تمہارا اللہ تو تبھی تمہارے ساتھ ہو چکا تھا جب تم مدینہ سے نکلے تھے، تم تو مجھے بدر میں پکار رہے ہو لیکن تمہارا رب تمہارے ساتھ تبھی ہو چکا تھا جب تم مدینہ سے بدر کی طرف نکلے تھے۔ تو
جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کچھ کو دائیں طرف کیا، کچھ کو بائیں طرف کیا، انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کو دیا، مہاجرین کا جھنڈا علی بن ابی طالب کو دیا، دائیں طرف الزبیر بن العوام کو کھڑا کیا اور بائیں طرف مقداد بن اسود کو، کیونکہ دو ہی گھوڑے تھے، ان کو کھڑا کیا۔ تو وہاں سے لڑائی کے لیے عتبہ نکلا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، الولید بن عتبہ، تو یہ لڑائی کے لیے نکلے۔ شیبہ کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور الولید بن عتبہ کو علی بن ابی طالب نے قتل کیا، لیکن عتبہ بن ربیعہ نے عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو تلوار ماری، جس سے آپ کی ٹانگ کٹ گئی، اور ٹانگ کٹی تو پھر حمزہ اور علی بن ابی طالب نے عتبہ بن ربیعہ کو بھی قتل کر دیا۔ جب ان کی ٹانگ کٹی تو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، قیامت والے دن گواہی دیجیے گا کہ میں آپ کے لیے شہید ہوں، آپ کے لیے میری ٹانگ کٹی ہے، اس میں میرا کوئی دنیاوی غرض نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونا شروع ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اکٹھے ہی حملہ کیا صحابہ کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ اداۃ الحرب، یہ جبریل ہے اور گھوڑے کے اوپر ہے اور اس نے جنگی سامان اٹھایا ہوا ہے لڑائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیجنے لگے ہیں۔ پھر فرمایا، ان یمدکم بثلاثۃ آلاف من هذا ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ہم آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ھذا ربکم یمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، کہ ہم آپ کی طرف 5000 فرشتے بھیجنے لگے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے نبی کے طرف وحی بھیجی کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اگر 1000 فرشتہ بھی کم ہے، 3000 بھی کم ہے، 5000 بھی کم ہے، پھر تیرا رب خود میدان میں آئے گا، میں دیکھتا ہوں کون باقی رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 313، ادھر سے 1000، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تلوار ایسے اٹھاتے، ابھی لگتی نہیں تھی کہ کافر کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی۔ تو اسی جنگ کے اندر ابو جہل ملعون جہنم واصل ہوا۔ یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے، اللہ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ چھوٹا سا لشکر اور ایک طرف سے بڑا لشکر، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے لشکر کو بڑے لشکر کے اوپر غلبہ دے دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ صحابہ کے ساتھ ہوا کہ صحابہ کم اور ادھر سے زیادہ، ادھر 1000 وہاں 3000، یہاں 3000 وہاں 12000، وہاں صحابہ 12000 وہاں لاکھ سے بھی اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مدد فرمائی۔ ابھی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے، اللہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت بٹھانی پڑے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانی پڑے گی۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کی چیزیں بھی دھوکہ ہیں، یہاں پہ سب کچھ ہے، سب دھوکہ ہے، لیکن جو اللہ کا ہو گیا، اللہ کی قسم اسے ہر چیز ملے گی، جو اللہ کا نہیں ہوا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ کروڑ پتی بھی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایک شخص ہے، اس کے پاس کروڑ پتی ہے، وہ پیسے ہی پیسے ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے سینے کو تنگ کر دیں گے، سکون کھینچ لیں گے۔ اور ایک ہے کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، لیکن اللہ ملا ہوا ہے، اس کا سینہ سکون سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں،
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی